السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو کیسے بخش سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، کیا نیت ہونی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ میں بتایا جائے، تو اس بارے میں اکثر سوال ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں قرآن مجید کا ثواب پہنچانے کا، اصالِ ثواب کرنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ جب قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کسی نہ کسی کو ہم پہنچانے کی نیت سے پڑھتے ہیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، یا ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے تو ان کو پہنچے۔ تو اس کا طریقہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دو آسان طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، جتنی میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو پہنچے، فلاں میرے رشتہ دار کو پہنچے، فلاں دوست کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، یا ماں باپ دنیا میں نہیں رہے تو ان کی روح کو پہنچے۔ تو اس طرح آپ کی نیت ہوگی تلاوت کرتے ہوئے تو اس کا ثواب آٹومیٹکلی آپ کے اس عزیز کو، رشتہ دار کو، ماں باپ کو پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کے مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر ان الفاظ کو شامل کر لیں، دعاؤں کے اندر اصالِ ثواب کا ذکر کریں، دعائیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ میرے فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ جو میں نے قرآن مجید پڑھا ہے یا قرآن مجید رمضان المبارک میں مکمل کیا ہے، اس کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے، چلے اس کا ثواب میرے فلاں رشتہ دار کو پہنچا دے، فلاں عزیز کو پہنچا دے، فلاں میرے بھائی کو پہنچا دے۔ تو اس طرح بھی اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے۔ صرف نیت کرنا ہوتی ہے اور اس میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید میں پڑھوں اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کی روح کو پہنچا دے۔ اور دعائیہ انداز میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار کو اس قرآن مجید کا ثواب پہنچا، اس کی روح کو پہنچا، اس کی قبر کو نور سے مربع فرما۔ تو یہ دعائیہ انداز میں بھی آپ اصالِ ثواب کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو جو بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے والدین اگر دنیا میں نہیں رہے تو اس کے پڑھنے کا ثواب وہ والدین کو بھی ملتا رہتا ہے۔ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، نیک اولاد، نیک اولاد کا جو ثواب ہوتا ہے، نیکیاں ہوتی ہیں، وہ ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے اس کو دین کے راستے پر لگایا ہے، اس کو دین سکھایا ہے، نماز کا پابند بنایا ہے، تو ماں باپ کو بھی اولاد کا ثواب ملے گا۔ اولاد کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ تو اولاد کے عمل کا ثواب، نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اولاد گناہ کرے گی، گناہوں کے کام پر لگی رہے گی، اس کا گناہ بھی والدین کو ملتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، ان کو تلاوت کا پابند بنائیں، تاکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، تاکہ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ تو قرآن مجید کا ثواب وہ اس طرح ہم پہنچا سکتے ہیں جو طریقہ میں نے بتایا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، کچھ اس حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو وہ کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں، لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔